اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوی واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 9 اور 10۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تناجیتم، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جب تم سرگوشی کرو، گفتگو کرو، کان میں گفتگو کرو۔ تو سرگوشی منع نہیں ہے، بلکہ کون سی سرگوشی منع ہے؟ فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول، پس تم سرگوشی نہ کرو گناہ والی، سرکشی والی اور اس رسول کی معصیت والی، اس رسول کی معصیت والی۔ وتناجوا بالبر والتقوی، گفتگو کر سکتے ہو آپ ایک دوسرے کے کان میں نیکی کی اور تقوی کی، نیکی کی اور تقوی کی۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈرو اس سے جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ کیسے بچو گے تم؟ گناہ والی سرگوشی سے، معاد کو یاد کر کے۔ موت کو اور معاد کو ہمیشہ یاد رکھو، موت کو اور معاد کو ہمیشہ یاد رکھو۔ بس یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ ایمان لانے والو، اگر تم سب نے سرگوشی کرنی ہے تو نیکی اور تقوی کی کرو، گناہ اور معصیت کی سرگوشی نہ کرو۔ بس سرگوشی مطلقاً مذمت والی نہیں ہے، بلکہ معصیت والی سرگوشی جو ہے وہ مذمت والی۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور معصیت والی سرگوشی اور گفتگو سے انسان کیسے بچ سکتا ہے؟ معاد کو انسان یاد کرے، معصیت والی گفتگو اور سرگوشی سے بچ سکتا ہے۔ بس معاد کو یاد کرنا ضروری، معاد کو یاد کرنا ضروری ہے۔ اگر معاد نہ ہوتا تو انسان مرنے کے بعد مسئول نہیں ہوگا، بس مرنے کے بعد مسئول ہے، ذمہ دار ہے، اس سے سوال ہوگا۔ یہ معاد کی وجہ سے، معاد کی وجہ سے۔ بس معاد ہمیں بااخلاق بناتا ہے۔ بس آیت کیا بتاتی ہے؟ کہ معاد کو یاد کر کے تم گناہ سے بچ سکتے ہو، اس رسول کی معصیت سے بچ سکتے ہو۔ ٹھیک، واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، بس معاد کو انسان یاد کرے تو معصیت والی گفتگو سے بچے گا۔ بس اگر معاد نہ ہوتا تو انسان مرنے کے بعد مسئول نہیں ہوگا۔ قرآن کریم نے کہا ہے، اس طرح نہیں ہے کہ مسلمان اور مجرمین مساوی، بلکہ معاد ہے، حساب و کتاب ہے، اور حساب و کتاب بھی لینے والا عادل ہے، ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ بس اگر معاد نہ ہوتا تو مسلمین اور مجرمین مساوی ہوں، اور یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ظالم اور عادل کیا ہو جائیں؟ مساوی ہو جائیں، ظالم اور عادل کیا ہو جائیں؟ مساوی ہو جائیں۔ یہ سورہ قلم میں آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے سوال اٹھایا ہے کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم قرار دیں گے مسلمانوں کو، فرما برداروں کو، مجرموں کی مانند؟ ٹھیک، بس آیت نمبر 9 بتا رہی ہے کہ اگر سرگوشی کرنی ہے تو سرگوشی نیکی کی، تقوی کی کرو، معصیت، حد سے تجاوز کرنے اور گناہ کرنے والی نہ کرو، اس رسول کی نافرمانی والی نہ کرو۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، بس یہ معصیت والی سرگوشی تو صرف شیطانی بات ہے، شیطانی بات ہے تاکہ ایمان والوں کو گمناک کر دے۔ کیوں شیطانی والی بات ہے یہ سرگوشی؟ کیونکہ مومنین کو غمگین کرتی ہے، مومنین کو غمگین کرتی ہے، حالانکہ بغیر حکم اللہ کے کچھ بھی ضرر نہیں دے سکتا، جس طرح جادو ہے، اذن الہی کے بغیر۔ بس ہم نے پڑھا ہے کہ ایک من عند اللہ ہے، ایک من انفسہم۔ بس ایک دفعہ جادو کا اثر ہے، اگر انسان کمزور ہوا تو اذن الہی سے اثر کرتا ہے نہیں۔ انسان جو ہے، انسان خدا کی ولایت کے دائرے سے جو ہی نکلتا ہے تو اثر انداز ہوتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے، وہ بھی اذن اللہ، وہ ہماری کمزوری کی وجہ سے، لیکن آیا اذن اللہ کی وجہ سے۔ لیکن اگر ہم مضبوط ہیں، اللہ کے ذکر کی پناہ لیتے ہیں تو اللہ کے اذن سے وہ منع ہو جائے گا، جادو کا اثر بھی ہم پہ اثر
نہیں کرے گا، جادو ہم پر اثر نہیں کرے گا۔ اسی طرح یہ جو سرگوشی ہے، معصیت والی بات ہے، معصیت والی گفتگو ہے، اگر تم خدا کی ولایت کے تحت ہو، صابر ہو، خدا کو وکیل بناتے ہو تو تم پہ اثر نہیں کرے گی۔ اگر کمزور ہو تو تم پر اثر کر سکتی۔ خدا کی ولایت کے دائرے سے نکل رہے ہو، اللہ کے ذکر کی پناہ نہیں لے رہے تو تم پہ اثر کرے گی۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، اور نہیں ان مومنین کو کوئی چیز بھی نقصان دے سکتی الا بِإِذْنِ اللہ، مگر اذن الہی سے، اذن الہی سے۔ ممکن ہے کہ سبب اول کون ہو؟ خود انسان، کہ وہ ایمانی لحاظ سے کیا ہو؟ کمزور۔ بس انسان اگر ایمانی لحاظ سے کمزور ہو تو چیز اثر کرتی ہے، چیز اثر کرتی ہے اذن اللہ سے، اذن اللہ سے چیز اثر کرتی ہے۔ بس اگر ایمانی لحاظ سے کمزور نہ ہو تو وہ چیز اثر نہیں کرتی اذن اللہ سے، اللہ کے اذن سے۔ ٹھیک، آگے فارمولہ بھی بتا دیا، آگے فارمولہ بھی بتا دیا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، بس مومنین ایمان والے تو اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کو ہی وکیل بناتے ہیں، اللہ کو ہی وکیل بناتے ہیں۔ بس کان میں گفتگو کرنا منع نہیں ہے، ایسی گفتگو جو دوسرے کو غمگین کر دے وہ منع ہے، وہ منع ہے۔ اول چیز، کیوں ایسی سرگوشی شیطانی عمل ہے؟ کیونکہ ایسی سرگوشی مومنین کو غمگین کرتی ہے۔ آیت نے بتایا انما النجوى من الشیطان، یعنی شیطانی سرگوشی، بس دو سرگوشیاں ہیں، شیطانی سرگوشی، رحمانی سرگوشی۔ رحمانی سرگوشی، نیکی والی بات آپ کسی کے کان میں کہیں، تقوی والی بات آپ کسی کے کان میں کہیں۔ بس اول تو یہ آیت نے تقسیم کر دی۔ بس جب بتایا کہ انما النجوى من الشیطان، یہ سرگوشی کون سی جس کی مذمت کی جا رہی ہے؟ شیطانی سرگوشی۔ رحمانی سرگوشی کی کوئی مذمت نہیں ہے، تبھی پہلی والی آیت میں کہا وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ۔ ٹھیک، اول یہ چیز۔ جس طرح جادو کا اثر اللہ کے اذن سے ہے، کہ انسان اگر ایمان کے لحاظ سے کمزور ہے تو سبب اول خود انسان ہے، پھر جادو کا اثر آئے گا اللہ کی اجازت سے آئے گا، اذن الہی سے آئے گا، یہ اذن تکوینی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اذن تکوینی ہے۔ بس اگر اللہ نہ چاہے اثر نہیں ہوتا، لیکن اس کے شرط و شرائط ہیں، انسان خود سبب نہ بنے۔ انسان اگر اللہ کے ذکر کا سہارا لے، قُلْ اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، ٹھیک، بس اگر اللہ کے ذکر کی پناہ لے انسان تو بچ جائے گا، پھر اذن الہی سے اثر، جادو اثر نہیں کرے گا۔ بس معصیت والی سرگوشی کے غم سے دوری کے لیے اللہ کو وکیل بناؤ، اللہ کو وکیل بناؤ، کیونکہ یہ بہترین وکیل ہے، اور یہ وکیل ساری مشکلات کو حل کرتا ہے، ساری مشکلات کو حل کرتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، بس یہ جو سرگوشی کا اثر آئے گا اذن اللہ سے آئے گا، اور تم بنو گے سبب اس کا۔ اگر تم اللہ پہ توکل کرتے ہو، اللہ کو وکیل بناتے ہو، تو وہ اثر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ تبھی کہا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، بس سبب اول کون ہے؟ خود انسان۔ اگر انسان اللہ کو وکیل بناتا ہے، جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اور رسول خدا طاقت میں آئے، مدنی حکومت قائم کی اللہ کے توکل کرنے، اللہ پر توکل کرنے کی وجہ سے، اللہ کو وکیل بنانے کی وجہ سے، کیونکہ اللہ ایسا وکیل ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز پر غالب ہے۔ ٹھیک، بس انما النجوى من الشیطان، جو شیطانی سرگوشی ہے یہ حرام اس وجہ سے ہے کہ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ غمگین کرتی ہے کس کو؟ مومنین کو غمگین کرتی ہے، اس وجہ سے یہ شیطانی ہے، اس وجہ سے وہ حرام ہے۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اگرچہ مومنین غمگین ہوتے ہیں، اگر وکیل مومنین نے اللہ کو بنایا ہوا ہے تو اذن اللہ سے وہ اثر نہیں کرے گی۔ اگر وکیل کسی اور کو بنایا ہے تو اذن اللہ سے اثر کرے گی، لیکن سبب اول وہ خود ہوں گے، کیونکہ اللہ کو انہوں نے وکیل نہیں بنایا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، بس مومنین کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کو ہی، بس اللہ کو مقدم کیا۔ وَعَلَى اللَّهِ، یہ حصر کا معنی دے رہا ہے، اللہ پر ہی مومنین کو توکل کرنا چاہیے، اسی کو وکیل بنانا چاہیے، تاکہ وہ
ہر برے اثر سے محفوظ رہیں، ہر برے اثر سے محفوظ. بس آیت بتا رہی ہے کہ ہر برے اثر سے محفوظ رہنا ہے تو اللہ کو اپنی زندگی میں وکیل بناؤ. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد.